حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ حال سفر کتاب کے پیج 60 پر فرماتے ہیں، لطیفہ قلب سے دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی کے لیے طلب صادق، استعداد اور شیخ کے کمال میں اختلاف کی وجہ سے طالبین کی تکمیل کے لیے کہیں 1 روز، کہیں 17، کہیں 40 روز اور کہیں 14 سال کا عرصہ رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ فقیر کمال کے پاس چند ایسے بھی صاحب استعداد ساتھی آئے جنہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے صدقے ایک ہی نشست میں توجہ دے کر باب حجابات الوہیت تک پرواز کرائی گئی اور کعبہ شریف، روضہ اطہر اور دربار اقدس میں پیش کر دیے گئے۔ انہوں نے سب مقامات کا مشاہدہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ بالا قول کے مطابق بیعت کی 2 اقسام میں سے بیعت شریعت تو یہ ہے کہ کسی بزرگ سے متاثر ہو کر آپ نے بیعت کی کہ میں اپنی زندگی اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار دوں گا۔ اس نے کچھ وظیفہ اور ذکر بتا دیا اور بس۔ عموماً آج کل مختلف خانوادوں میں یہی بیعت رائج ہے۔ رہا بیعت طریقت و حقیقت کا معاملہ تو یہ بہت اعلیٰ و عرفہ چیز ہے۔ جہاں اس راہ پر چلانے والے شاذ ہوتے ہیں، وہاں اس پر چلنے کی آرزو رکھنے والے بھی خال خال ہی ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ایسے صاحب عزم لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اس منزل کے حصول کے لیے کسی مرد کامل کی تلاش میں سرگرد نہ رہنے اور کٹھن گھاٹیوں سے گزرنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ وہ صرف چند وظائف پر ہی قناعت کر لیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یوں تو اس راستے میں کسی کا لطیفہ قلب بھی جاری ہو جائے وہ اولیاء کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، مگر لطائف کو تو سلوک میں محض ابجد کا درجہ حاصل ہے۔ طلب تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ قطع منازل کرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں باریابی اور بیعت کی سعادت حاصل کرے۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ میں اس شخص کو بھی کامل قرار نہیں دیا جا سکتا جو خود تو وہاں باریاب ہو مگر دوسروں کو وہاں لے جانے کی قوت و اجازت سے بہرہور نہ ہو۔ اس سلسلے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر صفحہ 6 پر یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد رکھو فقیر فنا فی اللہ صاحب حضور ہوتا ہے۔ وحدانیت الہی میں غرق کرنا اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچانا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے، اور صرف ذکر و فکر اور زہد و تقوی سے یہ بات حاصل ہونا دشوار ہے، کیونکہ مرشد کامل طالب اللہ کا ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ جس شخص کو یہ قدرت نہ ہو اسے کامل کہنا غلط ہے، بلکہ وہ راہزن ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورہ الضحیٰ آیت نمبر 11، ترجمہ اور اپنے رب کی نعمت بیان کر، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مشکات اور ترمذی کی یہ حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے جو اس کے بندے پر ہوئی۔ اور المعات شرح مشکات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کے طور پر لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نعمت کا چھپانا جائز نہیں، گویا یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ اسی طرح وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بندے پر فرمائی، مثلا علم اور فضیلت، خواہ ظاہری ہو یا باطنی،
اس کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ لوگ واقف ہو جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 3 ترجمہ اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں کہ مصداق میں داخل ہو جائے۔ راکم ناچیز باغ حسین کمال بطور تحدیث نعمت عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی کرم ناچیز کے شامل حال ہے۔ رب سائیں نے نبی دے صدقے مینوں طاقت بخشی، سالاں تھامی پلاں دے وچ ہر منزل اپڑاواں، سیر کرا کے کعبے دی وت روزے پاک پہنچا کے، انشاءاللہ نبی کریم دے ہاتھ وچ ہاتھ پھڑاواں، جیڑا آسی اپنا اپنا پانڈا پر لے جاسی، نام اللہ دے نال کمالا پتھر دل چمکاواں۔ قرب الہی کی منازل پر چلتے ہوئے مختلف مراحل شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت سے گزرنا پڑتا ہے۔ بقول حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ، شریعت شمع ہے کہ راہ دکھاتی ہے، راہ پر گامزن ہونا طریقت، منزل مراد پر رسائی حقیقت ہے۔ یا یہ کہ شریعت علم کیمیا کی طرح ہے، خواہ کتاب سے پڑھے یا کسی سے سیکھے، اور ادویات و تانبے کو مرکب کرنا طریقت، اور تانبے سے سونے کا حاصل ہو جانا حقیقت ہے۔ یا یہ کہ علم طب پڑھنا شریعت، پرہیز و ادویات کا استعمال طریقت، اور شفا یابی حقیقت ہے۔ الغرض شریعت علم، طریقت عمل اور حقیقت عمل کا اثر ہے۔ گویا پہلے تو شریعت ہے کہ دینی احکام سے آگاہی کے لیے درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ سے کام لینا پڑتا ہے، جس کے تحت ایک شخص شعائر اسلام ظاہری طور پر اختیار کر لے۔ اگلا مرحلہ امور باطنی کے لیے اختیار کردہ ذرائع اور وسائل ہیں، یعنی ذکر و مراقبات وغیرہ، اسے طریقت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ حقیقت یعنی اخلاص اور حضوری قلب، یعنی عبادت ایسے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے کا حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی اگلا مرحلہ معرفت ہے، مثلا نماز کے مسائل سے آگاہی شریعت، نماز کا قیام طریقت، اور نماز میں خشوع و خضوع اور حضوری قلب کی کیفیت حقیقت، اور سامنے کعبہ و صاحب کعبہ کو دیکھنا معرفت ہے۔ اور سورہ الحدید آیت نمبر 21 ترجمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی اللہ والا مل جائے تو یہ تمام مراحل طے ہو سکتے ہیں۔